اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم تیسرے باب کا اگلا حصہ جو ہے 9 والا حصہ جو ہے فکر آخرت، انشاءاللہ آج ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ مکمل سبق کو آپ اچھے طریقے سے ریڈ کریں اور ساتھ ساتھ سنتے جائیں تاکہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اچھا، قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ المزمل میں ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے کو پکڑنے والا کھانا ہے، اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ رواں چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی تو اپنے آپ کو اس دن کے عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ فکر آخرت کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں وہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ القاریہ میں فرمایا اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہیں، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی رنگ برنگی اون ہے۔ جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ یہ ہے، اور تم کیا جانو کہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ۔ اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کی ان تعلیمات کی وضاحت فرمائی۔ مثلا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن و حدیث میں آخرت کے حالات بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دراصل ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت آخرت کی سزا سے آگاہ فرما دیا تاکہ ہم ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضا الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا، اس لیے فکر آخرت اور اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں کوتاہی نہ کریں، اعمال صالحہ کو اپنائیں اور ہر کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آخرت کی تیاری۔ آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہمیں آج ہی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں صرف کی، وقت ضائع کیا یا اسے نیک اعمال میں صرف کیا یا برے کاموں میں لگایا، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، والدین اساتذہ رشتہ داروں کی خدمت کی یا نہیں، اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ غرض انسان سے ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ زمین اور انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا۔ کرامن کاتبین جو انسان کی زندگی کے ایک بات کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ انسان کے سامنے لایا جائے گا، اور انسان اپنے کسی گناہ پر اور ظلم کو چھپا نہ سکے گا۔ جو کچھ ہم بولتے یا کرتے ہیں وہ یوں ہی فضا میں تحلیل ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کے نقوش ہمارے گرد و پیش ذرے ذرے پر ثبت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی پوری طرح زندگی کی فلم کسی کمپیوٹر کیمرے کے ذریعے سے محفوظ کر رہے ہوں۔ بہرحال ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، وہاں نہ بدلے میں کوئی چیز دے کر جان چھڑائی جائے گی، نہ کوئی حامی و مددگار ہوگا، بلکہ اس دن تو سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ فکر آخرت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ٹھیک ہے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں شریک رہے۔ چلیں جی، سبق یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔
مشق انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ میرا اور آپ کا تب تک کے لیے اللہ حافظ۔